صرف محبت، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 3۔ وہ کمپیوٹر آن کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتا وہ مکمل طور پر مانیٹر کی طرف متوجہ تھا۔ آپ کو سونا ہے تو سو جائیں۔ وہ اس کی وجہ سے سو نہیں پا رہا اور وقت گزارنے کے لیے کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا ہے، یہ بات سمجھتے ہوئے وہ بے ساختگی سے بولی، آپ یہیں تشریف رکھیں، مجھے سونا ہے، میں سو جاؤں گا۔ بڑی شکریہ، بڑی نوازش آپ کی اتنی کرٹسی اور میری نیند کا خیال رکھنے پر۔ وہ اس کی طرف سر گھما کر کچھ طنزیہ سے انداز میں بولا اور پھر دوبارہ اپنا رخ کمپیوٹر کی طرف کر لیا۔ گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ داؤد کو انٹرنیٹ پر مصروف دیکھتی رہی۔ وقت گزارنا اور صبح کا انتظار کرنا بہت ہی مشکل کام لگ رہا تھا۔ کتنی دیر بعد گھڑی کی طرف دیکھا تو بھی گھڑی کی سوئیاں تھوڑا سا ہی آگے بڑھی تھیں۔ آخر صبح کب ہوگی؟ دن نکل آئے، ہر طرف روشنی پھیل جائے، رات ختم ہوگی تو یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ کہیں بہت دور سے اذان کی ہلکی سی آواز آنی شروع ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کتنی دیر سے وہ بے دلی سے میگزینز کے اوراق پلٹ پلٹ کر وقت گزارنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ میگزین بند کرتے ہوئے اس نے کمپیوٹر ٹیبل کی طرف دیکھا۔ داؤد ٹیبل پر سر رکھ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اپنی وجہ سے اس کی نیند خراب کرنے پر افسوس کرتی وہ آہستہ سے اٹھی تھی۔ اس کی نیند نہ ٹوٹے یہی سوچ کر اس نے اپنی طرف سے بڑی احتیاط سے اور بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولا، لیکن پھر بھی وہ ایک دم چونک گیا تھا۔ ٹیبل سے سر اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک نگاہ گھڑی پر ڈال کر جلدی سے اٹھا اور پھر اس سے بھی پہلے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اسے اپنے سے آگے تیز تیز چلتا ہوا تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گھسا اور بغور پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ خوبصورت لڑکی، آپ اندر آ سکتی ہیں، یہاں کوئی جن بھوت وغیرہ نہیں پائے جاتے۔ وہ دروازہ کھول کر بالکنی میں جھانکتا ہوا بآواز بلند بولا۔ اس کے ہاتھوں اپنی یہ شامت اس نے خود ہی بلوائی تھی۔ داؤد پلیز۔ اسے ڈرتا دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ عاصم بھائی اور بھابھی واپس آ گئے تو گھر کی ساری رونق بھی واپس آ گئی۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ بھابھی اس کے لیے بھی تحفے لائی تھیں اور ان کے وہ تحفے اس نے بڑی خوشی خوشی قبول کر لیے تھے۔ پھپھو، آپ کے گھر میں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں ہوں؟ ذرا سی بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ آپ لوگوں کا رہن سہن، طور طریقے سب ہمارے گھر کے رہن سہن سے مختلف ہیں۔ بعض دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے میرا ہی گھر ہے، میں جیسے ہمیشہ ہی سے یہاں رہتی رہی ہوں۔ اس روز پھپھو سے کہہ بیٹھی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے میری جان۔ پھپھو کا جواب ویسا ہی محبت بھرا تھا جیسا ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ داؤد کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ اس وقت پھپھو کے کمرے میں ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ داؤد پھپھو کو ان کی دوا دینے آیا تھا۔ دوا پکڑا کر وہ جس سنجیدگی سے آیا تھا اسی سنجیدگی کے ساتھ فوراً ہی چلا گیا تھا۔ اسے اپنی یہ جذباتی سی باتیں داؤد کے سن لینے پر بہت برا محسوس ہوا۔ یہ رافیہ کیا تم لوگوں کی فرسٹ کزن ہے؟ اس نے سمن سے پوچھا۔ فرسٹ کزن تو نہیں ہے تو کوئی دور کی رشتہ داری۔ مجھے تو سیدھے سادے رشتے ہی مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں، اتنے دور کے اور الجھے ہوئے رشتے تو میرے سر پر سے گزر جاتے ہیں۔ سمن نے اوون آن کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ چھٹی کا دن تھا اور سمن کا اچانک ہی چکن پیٹیز بنانے کا موڈ بن گیا تھا۔ وہ بھی ان کی مدد کرانے کچن میں آ گئی تھی۔ کام کرتے کرتے سے سمن سے اس کی صبح سے گھر آئی ہوئی اس کزن کے بارے میں دریافت کیا تھا جس سے آج وہ پہلی مرتبہ ملی تھی۔ سی اے کر رہی ہے نا رافیہ؟ کبھی پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو داؤد بھائی سے ہیلپ لینے آ جاتی ہے۔ سمن نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ صبح 11 بجے سے رافیہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور باقی سب سے خیر خیریت اور تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد وہ داؤد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ڈھیر ساری کتابیں اور فائلیں پھیلائے بیٹھی تھی، اور اب جبکہ 3 بج چکے تھے تب بھی وہ دونوں اسی طرح مصروف نظر آ رہے تھے۔ بہت بولڈ اور نڈر قسم کی ہے رافیہ، ہم لوگوں کی طرح کی نہیں ہے، سمن مزید گویا ہوئی۔ یہ بات تو سمن کے بتائے بغیر بھی اس نے محسوس کر لی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں 2 لڑکوں نے اس کی گاڑی گن پوائنٹ پر چھین لی تھی۔ اس نے بجائے نروس ہونے یا رونے دھونے کے بڑے سکون سے گاڑی کی چابی انہیں پکڑا دی اور کہا، گاڑی بے شک تم لوگ لے جاؤ، مگر اس میں میری کتابیں اور کچھ اہم ڈاکیومنٹس وغیرہ ہیں، وہ مجھے نکال دینے دو۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو بے ہوش ہی ہو جاتی۔ وہ دونوں بھی اس کی شخصیت کے روب میں آ گئے اور اسے ڈاکیومنٹس وغیرہ نکال لینے دیے۔ یہ صاحبہ بڑے سکون سے رکشا میں بیٹھ کر گھر آ گئیں۔ سمن ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ پیٹیز اوون میں رکھے جا چکے تھے، اب وہ دونوں مل کر سارا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ بھابھی کا اور میرا مشترکہ خیال ہے کہ وہ داؤد بھائی کو پسند کرتی ہے۔ خود داؤد بھائی کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ بہت بے تکلفی کے باوجود میری ان سے اس بات کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ جس خلوص سے پڑھا رہے ہیں اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش رہ تو نہیں جاتی، ورنہ کوئی اور ہو تو چڑ جائے کہ ایک چھٹی کا دن ملا ہے۔ اس نے سمن کی بات کا سنجیدگی سے جواب دیا۔ بات تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ بات تو خیر مجھے معلوم ہے کہ داؤد بھائی کو ڈرپوک قسم کی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔
مجھے اکثر ڈانٹتے ہیں، انہیں بولڈ اور نڈر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ کچن میں کام ختم ہو چکا تھا، وہاں سے فارغ ہو کر وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ مغرب سے کچھ پہلے رافیہ واپس گئی تھی۔ اسے رخصت کر کے داؤد عاصم بھائی کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پھپھو کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب بھاگتی دوڑتی سمن کمرے میں آئی۔ چلیں دانیہ آپی، داؤد بھائی ہم لوگوں کو بڑی زبردستی آؤٹنگ کرانے لے جا رہے ہیں۔ میں، آپ، میرال، شارم مہمانوں میں شامل ہیں۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ جلدی اٹھیں، ایسے موقع روز روز نہیں آتے۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا سمن، تم لوگ جاؤ۔ اس کی دعوت پر اسے سنجیدگی سے انکار کیا۔ اس کا انکار سنتے ہی سمن کا موڈ بگڑنے لگا تھا۔ اتنا اچھا ہم تفریح کا پروگرام بنا رہے ہیں اور آپ نخرے کر رہی ہیں۔ چلیں نا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ اسے ہر قیمت پر ساتھ لے کے جانا چاہتی تھی جبکہ اس کا اس وقت کہیں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چلی جاؤ دانیہ، تھوڑی سی تفریح تو زندگی میں ہونی چاہیے۔ روز تو وہی گھر سے آفس، آفس سے گھر والا روٹین ہوتا ہے تمہارا۔ پھپھو کا یہ محبت بھرا انداز تو وہ ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر سمن خوش ہو گئی تھی۔ آپ ساتھ نہیں جاتی تو بالکل مزہ نہیں آتا۔ وہ اس کی محبت اور خلوص پر مسکرا دی۔ ایسی کیا بات ہے مجھ میں؟ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ خاص اور عام کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بس مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ آپ پوز نہیں کرتی، سادگی سے رہتی ہیں۔ بننے بنانے اور پوز کرنے والے لوگوں کے ساتھ میری 2 منٹ نہیں بنتی۔ وہ دونوں پورچ میں آ گئیں۔ داؤد، میرال اور شارم گاڑی میں ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ بتائیں کہاں چلے؟ سمن نے اگلی سیٹ سے گردن موڑ کر اسے مخاطب کیا۔ جہاں سب کا موڈ وہیں چلتے ہیں۔ میرا اپنا کہیں جانے کا موڈ نہیں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اب میری وجہ سے بغیر موڈ کے آ ہی گئی ہیں تو تھوڑا سا انجوائے بھی کر لیں۔ مشکل ہے تم لوگوں کا ایک جگہ متفق ہونا۔ میرا خیال ہے میں خود ہی یہ کام کر لوں۔ اب لانگ ڈرائیو ہوگی، ڈنر ہوگا اور وہ بھی میری مرضی کی جگہ پر۔ داؤد نے ان لوگوں کی بحث و تکرار پر چڑھ کر کہا۔ کھانے کے بعد بھی ان لوگوں کا فوراً گھر واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر یوں ہی ڈرائیو کرتے وہ لوگ باتیں کرتے، میوزک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرال اور سمن میں اپنی اپنی پسند کے گانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ نہیں فاقر کا نہیں، ابرار کا۔ سمن بالکل بچی بنی اس کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے کرتے داؤد نے بیک ویو مرر سے دانیہ پر ایک نظر ڈالی۔ اس جھگڑے سے بے نیاز وہ کھڑکی سے باہر پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ سمن، یہ جو الٹے ہاتھ پر جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، پتہ ہے یہاں سے پچھلے ہفتے ایک لڑکی کی سرکٹی لاش ملی ہے۔ سمن لاش، اور وہ بھی سرکٹی لاش کا ذکر سن کر سارے جھگڑے بھول بھال کر بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بہت ڈھونڈا پولیس نے مگر اس کا سر کہیں بھی نہیں ملا۔ اس نے بہت چپکے سے ایک نظر پھر پیچھے ڈالی۔ وہ خاموش تو اب بھی بیٹھی تھی مگر بے نیازی اور لا تعلقی والا انداز ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے اخبار میں پڑھی ہوگی یہ خبر؟ سمن نے بڑے خوفزدہ سے انداز میں پوچھا۔ اخبار میں بھی شاید آئی ہوگی لیکن میں نے یہ اخبار میں نہیں پڑھا۔ میرے ایک کولیگ کی جاننے والی تھی وہ لڑکی، مجھے ان کے ذریعے پتہ چلا۔ پنڈی سے کراچی آئی ہوئی تھی جاب کے لیے بیچاری۔ سب کہہ رہے تھے شاید وہ قاتل پنڈی سے ہی پیچھا کرتا ہوا اسے قتل کرنے کراچی آیا تھا۔ سمن اس نادیدہ لڑکی کے قتل پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی جبکہ اس نے داؤد کو بیک ویو مرر میں اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ لیا تھا، اس لیے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ وہ میرال کے ساتھ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ دانیہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور اسے بہت پرفیکٹ طریقے سے کھٹا کھٹ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ تم مجھ سے کیا سیکھو گی؟ تمہیں تو خود سب کچھ آتا ہے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر داؤد اندر داخل ہوا۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ اتنی توجہ کے ساتھ وہ مانیٹر پر نظریں دوڑاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ چاچو، میں دانیہ پھپھو سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈنگ سیکھ رہی ہوں۔ انہیں انٹرنیٹ کے بارے میں بہت اچھی چیزیں پتہ ہیں۔ میرال نے گردن گھما کر معصومانہ سے انداز میں اس بات کا جواب دیا۔ وہ اس سے تعلق سی مانیٹر کی طرف دیکھتی کی بورڈ کے ساتھ مصروف تھی۔ کچھ ہمیں بھی سکھا دیجیے اس مشین کے بارے میں، تھوڑا سا فیض ہم بھی حاصل کر لیں، کچھ تو فائدہ ہو اس ذہین فتین غزن کے ہونے کا۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے مفت میں ٹیوشنز پڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بہت بے ساختہ یہ بات اس کے منہ سے نکلی تھی اور منہ سے نکلی اس بات پر جو محظوظ سی ہنسی اس کے چہرے پر نظر آئی اس نے اسے اچھا خاصا نروس کر دیا تھا۔ وہ یوں مسکرایا تھا گویا کوئی بہت ہی دلچسپ بات سن لی ہو۔ اپنے بے سوجے سمجھے بولے اس جملے میں اس سے خود ہی طنز اور جیلسی کی بو آئی تھی۔ مفت نہیں، میں فیس دوں گا۔ تم سے یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کرو گی۔ وہ جیسے اس کے چہرے پر پھیلتی شرمندگی بھرے تاثرات کو جی بھر کر انجوائے کرنے لگا۔ میرال یوں ہی تعریف کر رہی ہے، مجھے کوئی اتنا خاص نہیں آتا۔ اسے اپنی جان چھڑانی مشکل ہو رہی تھی۔ سمن کو اسٹڈی میں آتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ رات گئے تک وہ اپنے اس فضول سے فقرے پر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی، دل ہی دل میں خود سے عہد کرتی رہی کہ آئندہ وہ کم بولے گی اور داؤد کے سامنے تو بہت ہی کم بولے گی۔ ضرورت سے زیادہ ذہین اور اسمارٹ لوگوں سے اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے خود کو چھپانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسا لگا کہ اس روز ڈنر کے لیے جب وہ لوگ گئے تھے تب بھی وہ سارا وقت اس کے فیس ریڈنگ کرتا رہا تھا۔ اگلے روز ابھی اسے آفس سے آئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی تبھی فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے فون اٹینڈ کیا تو دوسری طرف رافیہ تھی۔ میں رافیہ بول رہی ہوں، داؤد ہیں؟
وہ اس سے یہ جواب دینے ہی والی تھی کہ داؤد ابھی آفس سے نہیں آیا کہ وہ اندر آتا دکھائی دے گیا۔ آپ کا فون ہے، اسے ہولڈ کرنے کا کہہ کر اس نے داؤد سے کہا۔ بہت بیزار سی شکل ہو رہی تھی اس کی، شاید اس وقت وہ کوئی بھی کال اٹینڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنا چائے کا کپ اٹھائے بغیر ہی وہ لاؤنج سے چلی گئی تھی۔ کیا پکڑا ہے خواتین؟ بھابی نے نرگسی کوفتے بنائے ہیں اور میں نے دال چڑھائی ہے، آپ کے اور اپنے لیے دال چاول پکا رہی ہوں اور اس کے ساتھ اچار۔ اس معاملے میں اس کی اور سمن کی پسند ایک جیسی تھی۔ کتنا اچار کھاتی ہو تم؟ بھابی نے کہا۔ آپ کو اچار کے فائدے ہی نہیں پتہ، اس نے جواباً کہا۔ پتہ ہے آپ کو کلوپترا کے حسن کا ایک بڑا راز اچار بھی تھا؟ تھوڑے دن پہلے میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ کلوپترا اپنے حسن کی حفاظت کے لیے اچار کا استعمال بڑی پابندی سے کرتی تھی۔ پھر تو واقعی خوبصورت لڑکیوں کو اپنے حسن کی حفاظت کے لیے اچار ضرور کھانا چاہیے۔ داؤد نے کچن میں آتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ اس کی بات پر کچھ نہیں بولی تھی۔ کب آئے تم؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بھابی نے دریافت کیا۔ کافی دیر ہو گئی، رافیہ کا فون آیا ہوا تھا، اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، رافیہ کا فون آیا تھا؟ بھابی نے چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ میرا بات کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، میں نے اشاروں سے ان محترمہ کو منع بھی کیا تھا، مگر انہوں نے پھر بھی اسے ہولڈ کروا دیا۔ دانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ناراضگی سے کہا۔ آپ نے منع تو نہیں کیا تھا؟ وہ خود پر الزام رکھے جانے پر چپ نہیں رہ سکی۔ ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، منہ سے چیخ کر تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ اشاروں کی زبان میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خود سے کیے عہد کے برخلاف بولنے میں مصروف تھی۔ پھر کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھابی میں پپو کے پاس جا رہی ہوں، کوئی کام ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ وہ اس کا سوال انسنا کر کے کرسی پر سے اٹھ گئی تھی۔ تم لوگوں کی بحث و تکرار میں اصل بات تو رہی گئی، فون کس لیے کیا تھا رافیہ نے؟ بھابی کاموں سے فارغ ہو کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فون؟ ہاں، وہ کہتے کہتے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ کیا ہوا؟ تم گئی نہیں؟ وہ سامنے سے بھاگ کر کچن میں آتے شارم کو راستہ دینے کے لیے صرف ایک سیکنڈ ہی رکی تھی جب پیچھے سے یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ شارم کو آگے سے ہٹاتے وہ فوراً باہر چلی گئی تھی۔ بھابی اور سمن اس کی بات سننے میں مصروف تھی، انہوں نے اس کا ایک دم غصے سے باہر نکلنا محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، وہ بہت تیزی اور بھاگ دوڑ بھی مچاتی تب بھی گاڑی لازماً مس ہو جانی تھی۔ تیار ہو کر باہر نکلی تو پورچ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا داؤد کسی سے موبائل پر بات کرتا ہوا نظر آیا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی تو پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ تمہاری گاڑی مس ہو گئی ہے نا، چلو میں ڈراپ کر دوں۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اس نے بردباری سے جواب دیا۔ اچھا، میں تمہیں ٹھہر کر فون کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے خدا حافظ کر کے بات ختم کی، پھر قدرے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں بلا وجہ فارمل ہونے کا زیادہ شوق ہے؟ جب مجھے وہاں سے گزرنا ہی ہے تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ جملے کے اختتام پر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جلدی بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے انداز پر کچھ چڑھتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ بہت خاموشی سے ڈرائیو کرتا وہ اس سے مکمل طور پر لاتعلق سا بیٹھا ہوا تھا۔ بہت سے کام انسان کو رشتہ داری کے لحاظ میں کرنے پڑ جاتے ہیں، اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے نہیں، لیکن بعض اوقات رشتہ داری میں انسان کو لحاظ و مروت سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے داؤد کی سنجیدہ سی آواز سنی۔ اس نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ اسی طرح ڈرائیونگ میں مصروف تھا جیسے اس وقت آپ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے آفس ڈراپ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس کی بات پر دھیمے سے ہنسا۔ ہاں، یہ بھی لحاظ و مروت کی ہی ایک قسم ہے، ویسے اس وقت میں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے مزید کچھ اور بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس ادھوری بات کو مکمل کرنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی، ایسے جیسے جو بول گیا بس وہی کافی ہے۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خود بھی سڑک پر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ گاڑی آفس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ بیگ کندھے پر ڈال کر اس نے جلدی جلدی رسمی قسم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک دو فقرے مرتب کیے تھے، لیکن وہ تمام فقرے کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اسے اتارتے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر فوراً چلا گیا تھا۔ شام میں واپس آئی تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل اور رونق محسوس ہوئی۔ کون آیا ہے؟ وہ بھابی کے پاس کچن میں آ گئی۔ وہ سمن اور شمیم کو ساتھ لگائے بہت مصروف نظر آ رہی تھیں۔ بہت خاص مہمان ہیں، بھابی نے سمن کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے معائنہ خیز انداز میں کہا تو بات سمجھتے ہوئے وہ پرتجسس سے انداز میں بولی، مہمانوں کا خاص ہونا تو مجھے اس غیر معمولی اہتمام سے نظر ہی آ رہا ہے، ذرا کچھ اور تفصیلات تو ارشاد فرمائیں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ بابل کا گھر چھوڑ کر گوری پیا کے گھر جانے والی ہے۔ وہ بہت شرارتی موڈ میں تھیں۔ پھر اس کے چہرے پر پھیلے تجسس کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ اسے سنجیدگی سے ساری بات بتانے لگیں۔ داؤد کے دوست کی فیملی ہے، بہت پرانی دوستی ہے داؤد کی سفیان کے ساتھ، اتنی پرانی کہ اب ان لوگوں کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ اسی کا چھوٹا بھائی ہے فرید، انڈس ویلی سے گریجویشن کیا ہے اس نے۔ 3-4 سال پہلے ان کی ممی نے سمن اور فرید کے رشتے کی بات کی تھی۔ اس وقت سمن بھی بہت چھوٹی تھی اور فرید بھی پڑھ رہا تھا، اس لیے رشتے سے انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو چند سال انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔
اب کیونکہ فرید مزید اسٹڈیز کے لیے امریکہ جا رہا ہے تو میرا خیال ہے آج آمد اسی سلسلے میں ہے کہ رشتہ طے کر کے باقاعدہ منگنی وغیرہ کر لی جائے۔ ہے کیسا وہ؟ میں نے دیکھا ہوا ہے کیسے؟ اس کا تجسس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ہاں دیکھا ہوا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ داؤد سے کافی دوستی ہے اس کی، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو وہ آیا تھا، کافی دیر بیٹھا رہا تھا داؤد اور عاصم کے ساتھ لان میں، اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ ڈنر بھی کیا تھا۔ بھابی نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے یاد آ جانے پر مسکرائی۔ ہاں یاد آ گیا، وہ جس کے آنے پر اس دن اچانک ہی سمن کو کھانے کے وقت بھوک نہیں لگ رہی تھی اور بعد میں جب بھوک لگے گی کھا لے گی کہہ کر یہ محترمہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے سمن کو گھورا۔ کتنی گھنی لڑکی ہے یہ، مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی کسی بات کی، اور میں اتنی بیوقوف کہ ساری بات سمجھ میں بھی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک بھوک پیاس کیوں اڑ گئی ہے۔ وہ سمن کے سر پر کھڑی غصے سے بولی۔ اس دن مجھے بتا دیا ہوتا تو میں بندے کو ڈھنگ سے دیکھ تو لیتی، اشارتاً ہی بتا دیتی کہ یہی ہے پرنس چارمنگ۔ سمن لاپرواہی سے بنی ٹرالی سیٹ کرنے میں مصروف تھی، لیکن اس کے چہرے پر بکھری شرمیلی سی مسکراہٹ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ بھابی، آج پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا ہے کہ افسانوں کی ہیروئنوں اور گرگٹ کے علاوہ بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ بدلتے ہیں۔ سچی بات ہے، آج پہلی بار میں نے کسی لڑکی کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا ہے۔ بھابی اس کے کمنٹس پر کھلکھلا کر ہنس دیں، جبکہ سمن اسے شرارتی موڈ میں دیکھ کر سب کام وام چھوڑ کر کچن سے ہی چلی گئی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے جب سب گھر والے لاؤنج میں جمع ہوئے تو وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا طے ہوا پھپھو؟ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ نکاح کی تاریخ طے کر کے گئے ہیں وہ لوگ، اگلے ہفتے کی۔ مجھے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے ہیں، اتنے کم دنوں میں ساری تیاری کیسے ہوگی؟ اسے جواب دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی فکر مندی کا بھی اظہار کیا۔ ہو جائے گا سب، کون سی رخصتی ہو رہی ہے، صرف نکاح ہی تو ہے، خواہ مخواہ ٹینشن مت لو۔ انکل نے انہیں سمجھایا تو وہ جواباً ناراضگی سے بولی، تب بھی 100 کام ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا خاندان ہے، صرف لوگوں کو انوائٹ کرنا ہی بہت بڑا اور تھکا دینے والا کام ہوگا، پھر بازاروں کے چکر الگ لگیں گے۔ وہ الجھ رہی تھی، اس وقت وہ خاموش رہی تھی، لیکن رات میں جب پھپھو ہی کے کمرے میں وہ اور بھابی کے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو کر رہی تھی، تب اس نے اپنے آفس سے چھٹی لینے کے لیے ارادہ ظاہر کیا۔ میں 3-4 دن کی چھٹی لے لیتی ہوں، تمہیں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ پھپھو نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ مسئلہ کیسا؟ ویسے بھی اتنے سارے دنوں کی جاب میں نے ابھی تک ایک بھی دن کی چھٹی نہیں کی، اور پھر واقعی اس نے چھٹی لے لی تھی۔ سمن اسے جتنی پیاری ہو گئی تھی تو ایسے میں اس کی زندگی کی یہ خوشی اسے اپنی ہی خوشی لگ رہی تھی۔ اس صبح اس کے گھر کے حلیے میں بیٹھا دیکھ کر داؤد نے تعجب سے پوچھا، تمہیں آفس نہیں جانا کیا؟ تو اس کے جواب سے پہلے ہی پھپھو اسے اس کے آفس سے چھٹی لے لینے کے بارے میں بتانے لگیں۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی، فخر تھا۔ دیکھو کتنی اچھی ہے میری بھتیجی، ان کی آنکھوں میں لکھی یہ تحریر اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تم اس طرح آ کر ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل گئی ہو دانیہ کہ غیریت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی تمہارے سامنے بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ یہ غیر ہے، اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، تھوڑا سا تکلف قائم رکھنا ہے۔ اس روز جب وہ بھابی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو انہوں نے اس سے کہا، اور جس پیار سے وہ مرال کے سرخ غرارے کے ساتھ میچ کرتی سرخ چوڑیاں پسند کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ یہ بات ان کے منہ سے نکلی، میں نے کبھی خود کو غیر سمجھا ہی نہیں بھابی، یہ میری پھپھو کا گھر ہے۔ وہ اس کے جواب پر مسکرا دیں۔ تم امی کی بھتیجی کے بجائے بیٹی لگتی ہو، سمن سے زیادہ تمہاری عادتیں ان کے جیسی ہیں، داؤد کا تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ ان کی اس بات پر اس کا دل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ کیا خیال ہے ان کا؟ بظاہر اس نے لاپرواہی سے پوچھا تھا، ایسے جیسے یوں ہی پوچھ رہی ہو۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ خاتون کچھ ہماری امی جیسی نہیں ہے، وہ جواب دیتے ہوئے مسکرائیں۔ اس دن جب ہم لوگوں کی شادی کی سالگرہ تھی، اس کے بعد دیے تھے اس نے یہ کمنٹس۔ بھائی سچی بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، سمن نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں بتایا، لیکن داؤد کو معلوم نہیں کس طرح تمہارے جھوٹ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ امی کی بھی تو یہی عادت ہے، لڑائی جھگڑے سے انہیں ٹینشن ہوتی ہے، دوسروں کو بہت آسانی سے معاف کر دیں گی، ان کی غلطیوں کو چھپا لیں گی تاکہ جھگڑوں اور بدمزگی سے بچا جا سکے، اور تم نے بھی تو اس روز اسی لیے جھوٹ بولا تھا۔ اپنے لیے تعریفی جملے اسے در حقیقت خوشی کا بہت انوکھا احساس بخش رہے تھے۔ کوئی ہے جو اسے بہت اچھا سمجھتا ہے۔ ساری زندگی اس کے گھر والوں نے جن عادتوں سے بیزار رہے تھے، یہاں کسی کے لیے وہ سب عادتیں قابل ستائش ہیں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔